جنہوں نے بنت پیغمبر کی قبر کو گرایا، یقیناً ہم ان کی اندرونی دشمنی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر جو چھپی ہوئی دشمنی ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہیں آج تک اپنی قبروں کے نشان کہیں نہیں ملے۔ قبروں سے زندہ دشمنی اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جنہیں مانا تھا، جو ان کے رہبر تھے، جب ان کی قبریں ہی نہ ملی، جب ان کی قبریں ہی تاریخ میں چھپ گئیں، پھر انہوں نے چاہا کہ جب ان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر قبروں کے نشان مٹانے شروع کر دیے۔ ورنہ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مطالعہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لو، جو علی سے حسین سے دشمنی کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ جاؤ پوری تاریخ کے سامنے بھگ کر نہیں، پورے پنجاب کے نمائندہ مجمع کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے سب سے چھوٹا ماتمی اپنی قوم کی تائید کے ساتھ یہ جملہ بھگکر سے ادا کرنے لگا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، جاؤ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ ہارون کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ مامون رشید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ منصور دوان کی کہاں گیا، مجھے بتاؤ ہشام کہاں گیا، مجھے بتاؤ مروان کہاں گیا۔ وہ جو بڑے بڑے سورما آئے تھے علی کا تخت گرانے کے لیے، علی کا نام مٹانے کے لیے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں کا کسی کو نشان بھی پتا نہیں، اور جس کی قبروں پہ ہل چلانے کے لیے آئے تھے، حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے، علی کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، علی کی زرعی پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ قبریں مٹانے سے وارثوں کا ذکر نہیں مٹتا، یہ ذکر زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔